آپ سب کا شکریہ. ہمارے جو ہم خیال گروپ ہے کافی عرصے سے ہم لوگ ڈسکشن میں تھے کہ ہم کوئی ایسی پارٹی میں جوائن کریں جو ملک اور قوم کی خدمت کرے اور اسپیشلی جی بی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے معاملات طے ہو اور ہم اسی پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو الحمدللہ ہمارے تمام دوستوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا آج ہم لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو ہم استحکام کے پریزیڈنٹ صاحب آپ کی بھی مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری سنی اور ہم سب بیٹھ کے آج ماشاءاللہ سے سب نے پاکستان استحکام پارٹی جوائن کی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سب مل کے ایک علاقے کی ترقی کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو پورا کریں گے. اور ہم جو اعتماد ہمیں پریزیڈنٹ صاحب نے کی ہے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اعتماد پہ پورا اتریں اور اپنے علاقے کے لیے کام کر سکیں. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو. وزراء صاحبان گلگت بلتستان کے جو ہمارے ساتھی ہے، آج ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ایک بہترین پارٹی کا چناؤ کیا ہے. ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تقریباً اس گروپ کے ساتھی جو ہے سابقہ پی ٹی آئی میں تھے اور اس ایک فارورڈ گروپ کے شکل میں وہاں پہ 2.5 سال ہم نے حکومت کیا. اللہ کے فضل سے ہم نے گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے اور وہاں کے ترقی کے لیے جی بی کے بہت اچھے انداز میں ہمارے حکومت نے کام کیا. اور مزید بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی پاکستان کے ایک بہترین پارٹی کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کو مزید آگے لے جانے کے لیے کام کرنا تھا. تو اللہ کا فضل ہوا ہم نے جس پارٹی کا ہم نے انتخاب کیا یہ پارٹی انشاءاللہ گلگت بلتستان کے باسیوں سے بھی بڑھ کے ہمارے خان صاحب کام کرے گا انشاءاللہ. تو میں تمام اپنے منسٹر صاحبان تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے ایک اچھی پارٹی کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. مہربانی. میں دل کی گہرائیوں سے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے اپنے بھائیوں کا اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج گلگت بلتستان کے ہمارے سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ، 5 پرانے ایکس منسٹرز، 2 اپوزیشن لیڈرز، عمائدین نے جو ہماری پارٹی پہ اعتماد کیا اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو اپنی پارٹی میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کی سیاست میں ہم پہلی بار استحکام پاکستان پارٹی سیاست میں شامل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ ایک اچھی سیاست کا، ایک صاف ستھری سیاست کا استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہاں آغاز کریں. کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. میرے پاس راجہ صاحب، حاجی صاحب، باقی دوست جو ہیں وہ پہلے بھی آتے رہے. میرا ان کے ساتھ جب حاجی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو میں نے جب بھی میں گلگت گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بے پناہ پوٹینشل موجود ہے اور وہاں کی عوام کا یہ حق ہے کہ وہاں پہ ترقی ہو اور وہاں پہ خوشحالی آئے. وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جس حالت میں رہ رہے ہیں، اتنا خوبصورت علاقہ ہونے کے بعد جو پورے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں میرے خیال میں یہ حالت لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے جو مینجمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے جو پروگرام دینا ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی اس کو پلان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اپنا کردار ادا کریں، اس علاقے اس خطے کی
ترقی کے لیے اور سب سے بڑھ کے وہاں پہ خوشحالی کے لیے، وہاں پہ لوگوں کی جو حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ نہیں بن سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ استحکام پاکستان پارٹی کا سب سے بڑا منشور وہاں پہ یہ ہوگا، وہاں کی خوشحالی، وہاں کی ترقی، وہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پاکستان کا ایک سوئٹزرلینڈ بنانا جس کی خوبصورتی سوئٹزرلینڈ سے کہیں زیادہ ہے. اور میں وجہ طور پہ آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں، اپنے تمام بھائیوں سے، اپنی بہن سے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے جتنی سپورٹ ہماری چاہیے ہوئی، ہم سب مل کے، آج میرے ساتھ ہمارے دونوں ایم این ایز یہاں موجود ہیں اور چودھری صاحب موجود ہیں، ہمارے بگور صاحب ایم این اے موجود ہیں، ہمارے پارٹی کے صدر رانا نذیر صاحب موجود ہیں پنجاب کے، ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری صاحب شعیب صاحب موجود ہیں، اور باقی دوست بھی یہاں موجود ہیں. اور ہم سب ایک ٹیم کی صورت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے ایک بار بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میرا نام فدا حسین ہے، میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں. میں تو گلگت بلتستان کے ہمارے جتنے پولیٹیشین ہیں ان کو نئی جو پارٹی جوائن کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. اس کے ساتھ مجھے چیف منسٹر سمیت تمام وہ سابق وزراء، ان سے یہ سوال ہے کہ آپ میں سے میرے خیال میں یہ سوال سب اس سوال کو ضرور رسپونڈ کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو حکومت کی اس میں ہم سمجھتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈوگرا راج کو ریوائیو کیا ہے. جو ٹیکس کی جو گلگت بلتستان فائننس ایکٹ کے شکل میں، اس کے بعد گلگت بلتستان کے عوام آپ کو کیوں ووٹ دے دیں؟ آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے فائننس ایکٹ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. آج گلگت بلتستان کے طول و عرض میں آپ دیکھیں اتنے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہی ہے، جو کیا کہتے ہیں چکیوں پہ ٹیکس لگ رہے ہیں، ہر چیز پہ اب کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. اتنا بڑا آپ نے کارنامہ انجام دینے کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ کو لوگ گلگت بلتستان کے عوام کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ دیں گے؟ میں دیتا ہوں. بھائی صاحب نے جو سوال کیا، میرے خیال میں آپ نے پورا جو ہم نے کام کیا وہ پورا آپ کے علم میں نہیں ہوگا. ہم نے گلگت بلتستان میں 70 سال جو گلگت بلتستان کی زمینیں جو خالصہ سرکار تھے، اللہ کے فضل سے اسی حکومت نے وہ عوام کی ملکیت کر کے دیا ہے. اور گلگت بلتستان کے جو 30 سے زیادہ کور ایشوز تھے، جہاں پہ ویٹ کا ایشوز تھا، آپ کے ایجوکیشن کے ایشوز تھے، آپ کے ہیلتھ کے ایشوز تھے، آپ کے بڑے بڑے جو ایشوز ہیں وہ اسی حکومت نے کیا. آپ ٹیکس کا بات کرتے ہیں، کون سا ٹیکس کا بات کرتے ہیں؟ آپ کا جو ہے سست ٹریڈ کا ایشو 10 سال سے چل رہا تھا، اسی حکومت نے حل کیا. تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے ہم نے جو کام کیا ہے، اور معلومات رکھ کے آ جائے. ایک بھائی ایک ایک کر کے سوال پلیز. جی بہت شکریہ عبد القادر بھائی سے. بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں، ان سے تعلق رہا ہے، ان کی سابقہ جماعت کے ساتھ بڑے قابل لوگ ہیں، کام کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جو آئندہ الیکشن ہے آپ کی جماعت کر رہی ہے، کیا کسی اتحاد کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں جا کے الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ اور دوسرا، باقی اور صوبوں میں بھی اس طرح کے گروپ جوائن کرنے جا رہے ہیں استحکام پارٹی میں، یا ابھی صرف گلگت بلتستان تک کی توجہ ہے؟ جی آپ کا شکریہ. مختلف جماعتوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے، اور اس میں جو ہے میں ابھی آپ کو اس وقت اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ابھی یہ پری میچور ہے، لیکن جیسے ہی ہوگا آپ سب کے سامنے ہم پیش کریں گے. اور مختلف جماعتوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں.
اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. جی جی بہت شکریہ. محمد مختار میرا نام ہے, NNI نیوز ایجنسی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخصیات جنہوں نے شمولیت اختیار کی وہ تو بہت سینئر ہیں, تجربہ رکھتے ہیں, لیکن جو پارٹی ہے استحکام پارٹی وہ بالکل نئی جماعت ہے, الیکشن کے لیے بہت کم وقت ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ عوام کو موبلائز کرے, لوگوں کو ایک نئی جماعت جو جس کی روٹ اس علاقے میں نہیں ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ اس کے لیے آپ کیا کریں گے. دوسری کہ آپ اس علاقے سے بالکل واقف ہیں, متعدد مرتبہ وہاں کا دورہ کر چکے ہیں, کیا ایسے بنیادی جو اہم مسائل ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ہماری ترجیح ہوگی ان مسائل کو حل کرنا؟ شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا مناسب سوال کیا. پہلی بات تو جو آپ نے سوال کیا میں اس کے بارے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاست تو ہمارے لیے نئی نہیں ہے, اور یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو وہیں سے اس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, اور یہ پچھلے کئی سالوں سے کئی جو ہے سالوں سے وہاں کی سیاست میں بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں, اور مختلف بار جو ہیں وہ الیکشن لڑ چکے ہیں. کئی دوست جو ہمارے ہیں وہ تو 4-5 بار منتخب بھی ہو چکے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے تو سیاست وہاں کی لوکل نہیں ہے. نہ ہمارے لیے سیاست لوکل ہے. ہمارے لیے سیاست جو ہے یہ پچھلے 25 سال سے ہم نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ سیاست کی ہے, مختلف عہدوں پہ کی ہے, مختلف پلیٹ فارم پہ کی ہے. لیکن میں ہی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہماری کیمپین کا آغاز ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم سب پوری پارٹی وہاں پہ مکمل طور پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کے ساتھ ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے, ان کے ساتھ جلسے کریں گے, کارنر میٹنگز کریں گے, اور انشاءاللہ پوری پارٹی آپ کو وہاں پہ متحرک نظر آئے گی. تو خواہ ہمارا کوئی کارکن پنجاب میں ہوگا یا KP میں ہوگا یا سندھ میں ہوگا, وہ انشاءاللہ سارے کے سارے گلگت بلتستان میں اپنے ان بھائیوں کے لیے الیکشن کیمپین میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ جس کا میں کچھ ایک جزوی سا جو ہے جواب پہلے دے چکا ہوں. دیکھیں یہ ساری ترقی کے لیے وہاں سے فنڈ ریز کرنا ضروری ہے. جب مجھے NHA دی گئی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ صرف NHA کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حکومت کے سامنے ہر سال جا کے تو پیسے مانگیں. ہمارا خود کام ہونا چاہیے کہ ہم پیسے ریز کریں. ہم پیسے خود ریز کیوں نہیں کر سکتے؟ گلگت بلتستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کچھ ارب کے لیے حکومت پاکستان سے مانگے؟ میرے خیال میں گلگت بلتستان کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو پیسے خود دے سکتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ مانگتی رہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ پیسے ریز کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہیں سے کر کے دکھائیں گے. میرے خیال میں اربوں روپے نہیں کہہ رہا, اربوں ڈالر جو ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے ہمارے ٹورزم سے وہاں سے ریز کیے جا سکتے ہیں. وہاں پہ کتنے 5 اسٹار ہوٹل بن سکتے ہیں, کتنے ٹورسٹ ریزورٹس بن سکتے ہیں, کتنی وہاں سے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ وہاں پہ آ سکتی ہیں, کتنے روزگار کے مواقع کریٹ کیے جا سکتے ہیں. ہم اپنی سڑکوں کو بہتر کریں, ہم پورے پاکستان سے جو وہاں پہ لوگ سیاح آتے ہیں ان سے ٹول ٹیکس اکٹھا کریں. اس سے ہم نہ صرف یہ کہ حکومت پاکستان کو پیسے دے سکتے ہیں بلکہ ہم وہ پیسے جو ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے رکھ سکتے ہیں. وہاں کی ترقی کے لیے ہم وہاں سے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں, اور وہ پورے کا پورا ٹیکس جو کہ باہر کے سیاحوں پہ لگے, اور وہاں کی جو لوکل جتنے بھی ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ فری ہو اس کے لیے سارا کچھ. ہمارے بھائی نے ابھی ٹیکس کی بات کی. یہ ٹیکس کیوں لگتا ہے؟ یہ ٹیکس اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو میرے خیال میں ہمارا پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ سارے ٹیکس معاف کیے جائیں, اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ واقعی جو ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا پوٹینشیل ہے, اس میں سے میری ذاتی رائے میں ہم شاید 5% بھی ابھی تک اچیو نہیں کر سکے جو وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, اور سب کے پاس ڈیسٹینیشن کیا ہے جانے کے لیے؟ ایک ہی ہے, آزاد کشمیر یا جو ہے گلگت بلتستان. تو یہ سارا ٹورزم جو ہے جو کم از کم کروڑوں لوگوں کے اوپر مشتمل ہے, جو کہ پاکستانی سے, جو کہ لوکل ٹورزم ہے. اس میں ابھی میں انٹرنیشنل ٹورزم کی تو بات ہی نہیں کر رہا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو فلائٹس جا رہی ہیں وہ اپنا اسکردو میں نہ صرف پورے پاکستان سے جا رہی ہیں بلکہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. آپ بتائیں کہ اگر انٹرنیشنل فلائٹس وہاں پہ 10, 15, 20
ہر روز آنی شروع ہو جائیں تو کتنا بڑا ٹورزم جو ہے وہ اسپاٹ بن سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر کام کریں گے, اور میں نے جیسے بتایا انشاءاللہ وہاں کی جو ترقی ہے, خوشحالی ہے اور لوگوں کے لیے روزگار ہے, وہ ہماری ترجیح ہوگی. کے بعد کیا آپ کے ساتھ رہیں گے یا پھر کہیں اور پیراشوٹ کی طرح ہوا میں چلے جائیں؟ پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں میرے بھائی, آپ جس جماعت کا نام لے رہے ہیں میں نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی, انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی, نام میں سے کسی نے کی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں گے, میں اصل میں جو زخم ہے ان کو بھلا چکا ہوں, تو میں کریدنا نہیں چاہتا زخموں کو, لیکن یہ ہے کہ میرے پاس آپ نے دیکھا اتنے سالوں میں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا, اور میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جہاں آپ اکٹھے رہے ہوں وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہ عزت کا تعلق قائم رہے, اور بہت سارے گلے شکوے مجھے ہو سکتے ہیں, لیکن اب میرے خیال میں ان باتوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے, تو اس لیے میں کسی پہ اب الزام نہیں لگاؤں گا. میرے خیال میں راستے جدا ہو گئے, اور راستے جدا ہونے کے بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن میں اس کے اوپر اب مزید وہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کا ایک اچھا تعلق رہا ہو, ایک اچھا وقت گزرا ہو, تو میرے خیال میں اس کے بعد اس کے اوپر بات مناسب نہیں لگتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم ایک پارٹی ہیں, اپنے منشور کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں, اپنی پارٹی کا, اپنے منشور کا, اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں گے. اگر عوام نے ہمیں قبول کیا تو بسم اللہ, نہیں قبول کیا تو بھی بسم اللہ. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے, ہم سیاسی پارٹی ہیں, لوگوں کے سامنے جائیں گے, اپنا منشور, اپنا کام اپنا بتائیں گے کہ ہم یہاں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر عوام نے پذیرائی کی تو ہم ان کی دل کی گہرائیوں سے مشکور رہیں گے اور ان کے لیے کام کریں گے. بس. جی بھائی, یہ بتائیے گا سر, گلگت بلتستان 75-80 سال سے متنازع خطہ ہے. استحکام پارٹی کیا گلگت بلتستان کو آئینی طور پر پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے کوئی روڈ دیکھ لے گی؟ باقی یہ بات سر, یہ آپ خان کے ثانی امام خان کے ساتھ جڑے رہے ہیں, یاد تو آتی ہوگی سر. یہ تو بھائی مجھے نہیں پتا کہ مجھے آتی ہوگی یاد یا ان کو آتی ہوگی میری یاد, پر کسی نہ کسی کو تو یاد آتی ہی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں میرے خیال میں دوسری سائڈ کو یاد زیادہ آتی ہوگی, تو اس لیے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن میں کسی کی ذاتی حیثیت میں کسی کے خلاف, اور خاص طور پہ مجھے میرے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو نا تو اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جب کوئی اڑان میں ہو, جب کوئی اچھی پوزیشن پہ ہو, اس وقت مخالفت اچھی لگتی ہے. اس وقت جب آپ کسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو واقعی کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے جو کہ کسی تگڑے کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور جب کوئی مشکل میں ہو اس کے خلاف تو میرے خیال میں بات کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی اپنا آئینی پوزیشن کے بارے میں, ہم دوستوں کے ساتھ بالکل بیٹھیں گے, اور اس کے اوپر اگر ہم اپنا جو آئینی طور پہ سمجھتے ہوں گے کہ جو ان کا حق ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملے گا انشاءاللہ. جی میرے بھائی. جی سر, یہ جو ابھی وزرا آپ کے پاس آئے ہیں, ابھی وزرا گلگت بلتستان, یہ عمران خان کی آئیڈینٹی سے بنے آج اچھے چہرے بن کے آپ کے سامنے, آپ کیا توقع کرتے ہیں دوبارہ آپ کی گول جیسے عمران خان کے پلیٹ فارم تھا, ابھی دوبارہ آپ کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان میں حکومت بنا سکیں گے؟ آپ کو ٹرسٹ ہے؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں تو آج پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی سیاست میں شامل ہو رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو جس طرح پہلے عرض کی ہے کہ ہم اپنا منشور لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہم اپنے منشور کے ساتھ, ہم اپنے پلان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے, ہم ان کے سامنے اپنا منشور پیش کریں گے. اگر انہوں نے ہمیں قبول کیا, ہمارے منشور پہ, ہمارے ذات پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کی خدمت کریں گے, اور اسی جذبے کے تحت کریں گے جس جذبے کے تحت ہم نے 25 سال اس سیاست کی ہے, اور پوری ایمانداری سے, پورے صدق کے دل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی خدمت کریں گے, اور انشاءاللہ اس کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ تمام دوستوں نے چائے کے لیے